الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات
والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ہر قسم کی تعریفات تمجیدات بڑائی کبریائی اس مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے خاص جو اللہ ہم سب کا مشکل کشا حاجت روا بے حساب درود و سلام ہوں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ دوستو آج کے خطبہ جمعہ کا جو موضوع ہے وہ ہے روزے کے فائدے پچھلے جمعہ پہ ہم نے مقصد رمضان کا بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو ہم پہ اس کے روزے فرض کرنے کا مقصد کیا بتایا مقصد کیا ہے رمضان المبارک کے روزے رکھنے کا وہ صرف ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ تم پرہیزگار بن جاؤ اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے تم عاجزی کرنے والے بن جاؤ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو جائے کہ تم چاہے کوئی بھی مہینہ ہو کوئی بھی دن ہو یا رات ہو اللہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے اللہ تمہیں دیکھ رہا ہوتا ہے اللہ کے علم میں ہے جو تم کر رہے ہو یہ مقصد ہے رمضان المبارک کے مہینے کا کہ تم پرہیزگاری اختیار کر سکو روزے کے فائدے اگر میں اپنے جسم کی طرف دیکھوں تو جسمانی لحاظ سے بھی اس روزے کے بے شمار فائدے ہیں سائنسدانوں نے جو تحقیق کی اس کے مطابق آپ کا پورا جسم وہ فائدے میں رہتا ہے اس میں سے فاسد مادے ختم ہو جاتے ہیں چاہے وہ دل کی صحت کا معاملہ ہو چاہے وہ معدے کی صحت کا معاملہ ہو چاہے وہ کولیسٹرول کا معاملہ ہو غرض تمہارا قوت مدافعت بڑی مضبوط ہو جاتی یہ جسمانی فائدے جس کے متعلق انگریز سائنسدان بھی کہتے ہیں کہ تم یہ روزے والی کیفیت اگر عام دنوں میں بھی اختیار کرو مہینے میں 1-2 دن تو تمہاری صحت کو کوئی مسئلہ نہ آئے کوئی بیماری تمہارے قریب نہ آئے مگر ہماری روح کو جو طاقت ملتی ہے روح کو جو توانائی ملتی ہے اس کے کیا کہنے
نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص ایمان کے ساتھ اپنا محاسبہ کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کو اس روزے کا کیا فائدہ پہنچاتے ہیں، وہ فائدہ کتنا بڑا ہے میرے دوستوں غور کر لو۔ ہم اپنی زندگیوں کے 50 20 40 30 سال گزار چکے، اور ان گزرے ہوئے ایام میں ہم نے بڑی کوتاہیاں کی، بڑی غلطیاں کی، بڑی ہم سے کمیاں ہوئیں، بڑے گناہ سرزد ہوئے۔ اگر ہم روزہ رکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے صحیح معنوں میں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہم روزہ رکھ لیتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا انعام دیتے ہیں؟ فرماتے ہیں جتنے بھی تمہارے گناہ ہیں سابقہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں۔ غفر لہ ما تقدم من